الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا معاشرہ آج کل مختلف فتنوں کی لپیٹ میں ہے۔ بہت سے ایسے وسائل جو ہمیں دین و ایمان سے، اخلاق و کردار سے، امانت و دیانت، عفت و پاک دامنی سے اور تقوی پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا کر کفر و الحاد کی طرف، بے غیرتی، بدچلنی کی طرف، بے حیائی، بے راہ روی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ ہمارا معاشرہ آج کل مختلف فتنوں کی لپیٹ میں ہے۔ ہر شخص، ہر انسان، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ان فتنوں سے چکنا چور ہو کر رہ گیا۔ ان فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ یہ فتنے آئیں گے، کہ جو ہمیں دین اسلام سے ہٹا کر، دین اسلام سے، اخلاق و ایمان سے، کردار سے ہمیں ہٹا کر جو کفر و الحاد کی طرف لے کر کے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، دین پر عمل کرنا، دین اسلام پر ٹکے رہنا اتنا سخت ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، جیسے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں پیشین گوئی کہ اتنا مشکل ہوگا دین اسلام پر عمل کرنا۔ حالانکہ ہمارے لیے بہت آسان ہے دین اسلام پر عمل کرنا، لیکن ہمارے لیے اس کو مشکل بنا دیا۔ کالقابض علی الجمر، آج ہمیں یہ شکل و صورت نظر آتی کہ فتنوں کا دور ہے، ہمیں ایسے دین اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جیسے ہم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشین گوئی فرما۔ اور اس کے ساتھ دوسری حدیث ملائیے جو صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے، جو ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ، جس نے فتنوں کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر، اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی کو گزارا، اپنی زندگی کو بندگی میں گزار دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، فتنوں کے دور میں بھی وہ عبادت کرتا رہا، اس کو اس دنیا میں انعام کیا ملے گا؟ کا ہجرت الیہ، وہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر۔ العبادۃ فی الحرج، جس نے فتنوں کے دور میں عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلا، دین اسلام پر عمل کیا اس نے، تو ایسے ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہجرت الیہ، جیسے وہ بندہ میری طرف ہجرت کر۔ اتنا عظیم عمل، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنا، فتنوں کے دور میں کہ ہجرت الیہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ انسان ہجرت کر۔ کتنا بڑا عمل ہے ہجرت کرنا۔ جس نے فتنوں کے دور میں عبادت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت۔ ہمیں اور ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں اس کو مشکل بنا دیا۔
اس کو فتنوں سے انسان کو دو چار کر دیا گیا ہے، انسان فتنوں کی چکی میں پس کر رہ گیا۔ انسان جدھر بھی دیکھتا ہے ہمارے معاشرے میں فتنے ہی فتنے۔ دین اسلام یہ ایک فتنوں کے دور میں پوری وضاحت کرتا ہے انسان نے کیسے زندگی گزارنی۔ ہم نے دین اسلام کو لیا ہی نہیں، صحیح معنوں میں ہم نے اگر لیا ہوتا دین اسلام کو تو آج جو ہمارے حالات بن چکے ہیں فتنوں کے دور میں یہ کبھی بھی نہ۔ ہمیں ایسے وسائل اور مسائل پیدا کرنے چاہیے جو فتنوں کا سد باب کرے، جو فتنوں کی روک تھام کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، صحابہ کرام اس کو آگے بیان فرماتے ہیں۔ ہمیں ان کی فتنوں کی روک تھام کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدام کیا ہے وہ ہمیں بھی اپنانے چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں اپنائے تو ہم ایسے ہی فتنوں میں دو چار ہوتے رہے۔ دین اسلام پر ہم عمل نہیں کرنے والے۔ آگے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل قابضی علی الجمر، اس سے بھی سخت معاملے آئیں گے، اس سے بھی سخت معاملات پیش آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام سے رہنمائی لینے اور ہمیں دین اسلام کے جو اسباب ہیں ایسے اسباب کو لانا چاہیے جو ان فتنوں کی روک تھام کریں، ان فتنوں کو روک سکیں۔